راہ غفلت کے مسافر۔ شیعہ سنی اور شیعہ کا قدر مشترک۔ ببینید ما اشتراکاتمون زیاده. اولا نسبت به خداوند، ثانیا نسبت به پیامبر اسلام، ثالثا نسبت به نتایج و کارکردهای پیامبر. بعد بیایید قرآن. بابا قرآن یک قرآن دربسته سربسته‌ای که نه کم میشه و نه زیاد میشه. این مشترک بین ما. چرا کم میگیرید قرآن رو؟ اصلا کم گرفتن این اشتراک این توهین به قرآنه، چون قرآن تنها کتاب آسمانی تحریف نشده‌ای که امروزه به عنوان یک میراث دست بشریت هست و این افتخارش هم برای شیعه هست هم برای سنی. چرا ما این اشتراک رو، این نقطه مشترک رو اینقدر کوچیک میگیریم؟ چرا اینقدر سریع از کنار قرآن میدویم میریم اون طرف در؟ کعبه مشترک نیست؟ یعنی ما یک کعبه دیگه‌ای داریم، اونا یک کعبه دیگه‌ای دارن؟ نه، یک کعبه داریم. خب که خیلی روشنه. محترم ناظرین، اس شیعہ عالم سے سوال یہ ہے کہ آپ تو قرآن مجید کو کامل اور غیر تحریف شدہ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے علماء اور گزشتہ و دور حاضر کی کتابیں تو قرآن مجید کے متعلق نہایت مختلف تصور پیش کرتی ہیں۔ آپ کی کتابوں میں ایسی روایات آئی ہیں جن کی روح سے قرآن مجید تحریف شدہ ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں طبرسی کی کتاب فصل الخطاب صفحہ 122 اور 123۔ اگرچہ بعض شیعہ علماء اس کفر و الحاد کو رد کرتے ہیں، مگر یہی کفر و الحاد ان کی کتابوں میں مذکور ہے۔ دوسری طرف یہ شیعہ عالم اس کفر کا برملا اظہار کے باوجود شیعہ کے ہاں محترم سمجھا جاتا ہے۔ اسلام دشمن ان شیعہ علماء نے صرف جھوٹ پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کفر کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک عالم جس کا نام احمد بن برقی ہے، جو شیعہ کے ہاں معتبر سمجھا جاتا ہے، اس نے اس کفر کو ثابت کرنے کے لیے ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ توسی نے تو اس شخص کی کتابوں میں سے ایک کتاب کو تحریف کا نام دیا ہے۔ ان کا ایک اور معتبر عالم علی بن حسن بن فضال نے تحریف قرآن پر کتاب لکھی ہے جس کا نام التنزیل من القرآن والتحریف ہے۔ شیعہ کے ہاں ایک اور معتبر عالم صاحب تفسیر محمد بن عباس بن علی عرف ابن حجام کی تصنیفات میں سے قراءت امیر المومنین اور قراءت اہل البیت میں ایسی روایات بھی درج ہیں جو تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے مقدمے میں اپنے پارسی مقاصد کے لیے کچھ یوں اظہار خیال کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ کتاب ہے جسے میں نے تحریف قرآن کو ثابت کرنے، ظالموں اور حد سے بڑھ جانے والوں کی رسوائی کو ظاہر کرنے کے لیے لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام فصل الخطاب فی تحریفی کتاب رب الارباب ہے۔ اس کتاب میں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی اور دلوں کو خوش کرنے والی باتیں ہیں۔ یہ کتاب میں نے بطور امانت چھوڑ دی ہے۔ بدکار لوگ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، جبکہ میں اس انتظار میں ہوں کہ قیامت کے دن جب نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی، یہ کتاب اس دن مجھے فائدہ پہنچائے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو میرے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ فصل الخطاب صفحہ نمبر 1۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ شیعہ قرآن مجید کی تحریف کے قائل ہیں، تو پھر قرآن مجید اہل سنت اور شیعہ کے درمیان مشترک کیسے ہوا؟ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو کعبہ پر فضیلت دیتے ہیں، تو پھر کعبہ ان کے اور اہل سنت کے درمیان مشترک کیسے بن گیا؟ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ شیعہ کی کتابیں پڑھنے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مذہب کس قدر گمراہی اور ضلالت کا پیش خیمہ ہے۔